کامران صاحب، ایک تو یہ بتائیے کہ یہ جو ایک خاموشی سی ہے امریکہ اور ایران کے مابین، اور امریکہ کا ڈاکومنٹس ایران کی طرف گیا تھا لیکن ان کی طرف سے جواب نہیں آ رہا ہے، تو اس سے آپ کیا مراد دیتے ہیں کہ کیا وجہ ہے؟ جی بہت بہت شکریہ دعوت دینے کا صافی بھائی. دیکھیں، جب مذاکرات چلتے ہیں تو ان میں وقت لگتا ہے، خاص طور پہ اگر حالات بڑے پیچیدہ ہوں ایک یا دونوں طرف. تو ایران کا سب کو پتہ ہے، اس جنگ سے بہت پہلے کا بھی پتہ ہے کہ وہاں پہ مختلف پاور سینٹرز ہیں. اور یہ گزشتہ اگر آپ جو نیوکلیئر نیگوسیشنز ہیں ان پہ نظر دوڑائیں، خاص طور پہ جو 2015 میں ڈیل ہوئی تھی اوباما انتظامیہ کے دور میں، اس میں بھی بڑا وقت لگا تھا بیک اینڈ فورتھ. اور تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ ٹائم لگ رہا ہے، بالخصوص اب جب کہ وہ پرانی قیادت، پرانا نظام جو ہے وہ تتر بتر ہوا ہے. دیکھیں، کہا تو جاتا ہے کہ آیت اللہ علی خامنئی جو ہیں، ان کے جو صاحبزادے ہیں، انہوں نے ان کی جگہ لے لی ہے، لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اور اگر لے بھی لی ہے عمومی طور پہ نامنلی، تو وہ اثر و رسوخ نہیں ہے جو ان کے والد کا تھا. تو وہ جو تمام فیکشنز، پاور سینٹرز کو ایک پیج پہ لانا کا جو عمل تھا، وہ اس میں جو ہے وہ ڈسرپٹ ہو گیا ہے. اور پھر یہ ہے کہ سیاسی قیادت بھی اس وقت اگر آپ دیکھیں، صدر مسعود پزشکیان جو ہیں وہ اسلامک ریپبلک کی تاریخ کے سب سے کمزور ترین صدور میں سے ہیں. تو وہ تو مطلب علیحدہ تو وہ کچھ کر نہیں سکتے، نہ وہ جو ہے اس طریقے سے کوئی کاؤنٹر ویٹ یا جو ہے نا جسے کہتے ہیں کہ انٹروین کریں اور کہیں کہ اچھا چلیں سب کے سب جو ہے اس جانب اب چل پڑتے ہیں. جو سینٹر آف گریوٹی تھی بڑے عرصے سے اسلامک ریولوشنری گارڈز کو، اور وہ بھی ڈسرپشن کا شکار ہوئی ہے. ان کی کئی لیول کی، میں یوں کہوں گا کہ پہلے 2-3 لیولز کی جو قیادت ہے ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. اب جو پرانے لوگوں میں سے صرف ایک احمد وحیدی ہیں، بریگیڈیئر جنرل احمد وحیدی، جنہوں نے 1 مارچ کو جو سپاہ کی جو لیڈرشپ ہے اس کو جو ہے اس کا عہدہ سنبھالا تھا. تو وہ میرے نزدیک جو ہے وہ اب ڈرائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آئی تھنک وہ جو سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی ہیں وہ بھی ایک طرح سے ان کے ماتحت ہیں، یا کم از کم ان کے اوپر بہت زیادہ انحصار ہے. تو ایسے حالات کے اندر تمام جو دھڑے ہیں، تمام جو مکاتب فکر ہیں ایران کے اندر، ان کو جو ہے کمپرومائز تو کرنا ہے نا. لیکن جی. کمپرومائز کرتے کرتے وہ یہ نہیں دکھانا چاہتے کہ انہوں نے کہیں گھٹنے ٹیک دی ہیں. تو وہ یہ جو اس طرح کا جو اتفاق رائے قائم ہونے میں ذرا وقت لگتا ہے. یہ جو یو اے ای پہ حملے ہوئے اور اس کو ایران نے آفیشیلی تسلیم نہیں کیا، تو آپ کو وہ بھی اسی اندرونی کشمکش کا نتیجہ نظر آتے ہیں؟ ہو سکتا ہے اندرونی کشمکش کا نتیجہ ہو. اس میں ہمارے پاس کوئی زیادہ جو ہے وہ روشنی نہیں ہے، مطلب شواہد نہیں ملتے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ اندرونی کشمکش کا ہے. لیکن دیکھیں، جب بھی کوئی سیز فائر ہوتا ہے تو اس کی جو خلاف ورزیاں ہیں وہ ناگزیر ہوتی ہیں. مطلب کوئی کہیں چھوٹی ہوتی ہیں، کہیں زیادہ ہوتی ہیں، کہیں وہ اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ وہ سیز فائر کولیپس کر جاتا ہے. لیکن اس سلسلے میں اگر آپ دیکھیں تو ظاہر ہے امریکہ کی طرف سے دباؤ ہے، وہ بلاکیڈ کی جانب سے. پھر وہ وقتاً فوقتاً جو ان کی جو وہ فاسٹ بوٹس ہیں IRGC نیوی کی، تو وہ جو کارروائی کرتی ہیں، پھر جھڑپیں ہوتی ہیں. تو اس جھڑپوں کے جواب میں بھی ایران جو ہے کچھ نہ کچھ کارروائی تو کرے گا نا. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ ڈیل تو بنانے میں جو ہے نا ذرا وقت لگ رہا ہے، لیکن یہ کوئی نہیں کہتا، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی دھڑا جو ہے ایران کے اندر ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ جی ڈیل نہ بناؤ. سب کو پتہ ہے ڈیل بنانی ہے، یہ تو ایک امپیریٹو ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ کس قسم کی ڈیل بنائی جائے تاکہ ایران کی ساکھ بھی جو ہے نا رہے، اور اس کا جو ہے نا مسئلہ بھی حل ہو جائے، اور امریکہ کی جو مانگیں ہیں وہ بھی سیٹسفائی ہو جائیں. تو یہ فارمولہ ذرا بہت مشکل ہے، اس فارمولے پہ آنا. یہ جو ہے باریکیوں کا کھیل ہے. تو اس میں ظاہر ہے ایک دوسرے کی جانب جو ہے اس دوران جو حملے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. کیا ہے چارہ؟ مطلب دباؤ ڈالنے کا ایران کی جانب سے. اور کیا ہے مطلب جو ان کے پاس جو آپشنز ہیں یہی ہیں کہ جو ہے آپ UAE پہ حملہ کر دیں، کیونکہ UAE کے ساتھ تو ان کی خاص جو ہے ایک رائیولری ہے.
اور پھر ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر یو اے ای پہ حملہ کریں گے تو یہ امریکہ کے اوپر دباؤ ڈالنے کی مانند ہے، کیونکہ پھر یو اے ای امریکہ کے پاس جائے گا کہ بھی دیکھیں دوبارہ حملے ہم پہ ہو رہے ہیں تو آپ کچھ کیجئے۔ تو آئی تھنک یہ وہ عمل چل رہا ہے، یہ وہ جسے ہم کہتے ہیں کہ نیگوشیشنز بھی چلتے ہیں، لڑائی بھی چلتی ہے چھوٹی موٹی، تو ہم ابھی اس فیز میں ہیں۔ ہم۔ اچھا بخاری صاحب، آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی دڑا جو ہے وہ ڈیل کا مخالف نہیں ہے اور ڈیل سب چاہتے ہیں، تو ان کو تو پھر جلدی ہونی چاہیے تھی، لیکن جلدی کی بجائے وہ تاخیر سے کام لے رہے ہیں۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان پہ ہم ایمپتھیٹک انالیسس لگائیں اور ان کو ایک ریشنل ایکٹر کے طور پہ دیکھیں تمام دھڑوں کو، تو وہ یہ تو جانتے ہیں کہ ان کے اوپر دباؤ ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کو ڈیل کرنی ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ زیادہ تاخیر نہیں ہو سکتی، لیکن زیادہ کیا ہے؟ مطلب دیکھیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ مراسلہ جو ہے وہ پہنچا دیا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کہا اچھا اب ہم کچھ ہفتوں کے لیے جو ہے وہ چین سے بیٹھتے ہیں۔ میں واشنگٹن کی بات کر رہا ہوں۔ جی تو اور پھر جو ہے جب ایران کی مرضی ہوگی تو وہ جو ہے وہ جوابی کارروائی کریں گے۔ دیکھیں فالو اپ ہوتا ہے، یہ بھی بات چیت کا حصہ ہوتا ہے کہ اچھا جو ہے نا اس دور کتنا عرصہ جو ہے لگے گا، اور پھر یہ بھی ہے کہ اس نیگوسیشن کو کس طریقے سے مینج کرنا ہے، اس کے اوپر بھی بات چیت ہوتی ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھئی دیکھیں اگر آپ کی طرف سے خلاف ورزی ہوئی تو پھر ہم مجبور ہو جائیں گے، دوسری جانب بھی یہی کہتی ہے کہ بھئی اگر آپ نے کچھ کیا تو پھر ہم بھی مجبور ہو جائیں گے، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ پوری طریقے سے منقطع ہو جائے۔ تو وہ آئی تھنک کہ یہ بھی چیز ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور جہاں تک جو ہے وہاں ایرانی دھڑوں کا سوال ہے، دیکھیں سوال یہ نہیں ہے کہ ڈیل، جیسے میں نے کہا ڈیل کا ہو یا نہ ہو یہ سوال نہیں ہے، کیسی ڈیل ہو، کتنی جو ہے کمپرومائز کیا جائے، یعنی یہ باریکیاں ہیں نا۔ دیکھیں ان کی طرف سے 3 کور مانگے ہیں، اور اوپر سے پھر یہ ہرموز کا بھی ایشو ہے کہ ان کو انہوں نے ڈسرپٹ کیا ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے اس کے اوپر یہ ایک نئی پیچیدگی ہے، اس نئی پیچیدگی کو جو ہے ڈیل کرنے میں بھی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں جن کو ورک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کو ایسے سمجھیے کہ جیسے آپ جو ہے کوئی چیز کسی کاروبار پہ یا کسی گھر پہ یا کسی گاڑی کے خرید و فروخت میں جو ہے بیک اینڈ فورتھ ہوتی ہے۔ ظاہر ہے یہ ایک کروڈ انالوجی ہے، اس میں زیادہ اتنا وقت نہیں لگتا، کچھ دنوں کی بات ہوتی ہے، لیکن یہ تو ایک ملکوں کے درمیان ایک بہت بڑا تنازع ہے خلیج فارس کو لے کے۔ اس میں بہت سارے پہلو ہیں جن سب کو ورک آؤٹ کرنا ہے، کیونکہ دیکھیں اس وقت بات امریکہ اور ایران کے درمیان ہو رہی ہے، لیکن بیچ میں ثالثی کا کردار پاکستان بھی کر رہا ہے۔ اب کل کی خبریں ہیں کہ قطر بھی بیچ میں جو ہے کوئی معاونت کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ پھر ایران کو اور امریکہ دونوں کو دیکھنا ہے کہ اس میں اسرائیل کیا چاہتا ہے۔ تو یہ بڑا کمپلیکیٹڈ جو ہے نا ملٹی ایکٹر نیگوسیشن ہے۔ بخاری صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ایران ابتدائی دنوں میں اپنے شرائط سامنے لایا تھا، تو الٹیمیٹلی وہ ڈیل کے لیے ان میں سے کن سے دستبردار ہو سکتا ہے اور کن پہ ان کا اصرار جاری رہے گا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی جو شرائط ہیں ان کے حوالے سے دیکھا جائے، کیونکہ جو ڈیمانڈز ہیں وہ امریکہ کی طرف سے آئی تھیں۔ اب اس کا ایران کس طریقے سے جو ہے جواب دیتا ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں جہاں تک تو نیوکلیئر ایشو ہے، یعنی یورینیم کی افسردگی یعنی انرچمنٹ کیپیبلٹی کا ایشو ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں امریکہ کے پاس جو ہے کوئی خاص گنجائش ہے کہ وہ کوئی رعایت برت سکے۔ تو پھر اب دیکھنا پڑتا ہے کہ ہاں بھئی جو ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ وہ کہتے ہیں جی آپ اپنی سرزمین پہ انرچمنٹ نہ کریں، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے جواب آتا ہے کہ بھئی ہمیں تھوڑی بہت تو کرنی ہے۔ تو پھر وہ نمبرز کا کھیل ہے، وہ ایک کوئی 3.67% کا جو فگر ہے وہ گردش کر رہا ہے اپنا اوپن سورسز میں کہ جی یہ ڈیمانڈ ہے ایران کی کہ ٹھیک ہے ہم ہائر لیول کی انرچمنٹ نہیں کریں گے لیکن 3.67% کریں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آلریڈی ایران نے 60% تک کر دیا ہے، وہ نو ہاؤ ہے ان کے پاس، چاہے کہ ان کے جو تنصیبات ہیں وہ اب تباہ ہو چکی ہیں، ان کو وقت لگے گا ان کو دوبارہ سے ریکانسٹیٹیوٹ کرنے میں۔ لیکن دیکھیں ٹیکنالوجیکل نو ہاؤ ایک ایسی چیز ہوتی ہے
جو آپ جو ہے وہ رہتی ہے، جو سائنس ہے، جو ٹریڈ کرافٹ ہے، جو اپنا علم ہے، وہ تو رہتا ہے. جی تو اس کو وقت کے بعد جو ہے آپ دوبارہ سے ریسٹارٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ بھائی اگر آپ کو ہم مان بھی جاتے ہیں، امریکہ کہتا ہے مان بھی جاتے ہیں کہ جو ہے نا 3.67% پہ بات رک جاتی ہے، تو ہمیں کیسے گارنٹی ہو کہ جی آپ اس سے زیادہ جو ہے آگے نہیں بڑھیں گے. تو وہ کیا طریقہ کار ہے جس سے ہم اس کو ویریفائی کر سکیں. اور یہ جو اوباما ڈیل کے اندر جو سن سیٹ کلازز تھے نا، کہ جی 5 سال کے بعد یہ کارروائی آپ پہ جو ہے آپ کر پائیں گے، 10 15 20 سال کے بعد، وہ ایک پورا ایک جو ہے نا وہ پاتھ وے تھا کہ جی ایٹ دی اینڈ آف 2 ڈیکیڈز آپ کے اوپر سے تمام جو قدغن ہیں وہ ہٹ جائیں گے. وہ جو سن سیٹ کلازز ہیں وہ یہ انتظامیہ نہیں چاہتی. وہی جڑ ہیں جو ہے فساد کا، کہ بھئی یہ اوباما نے جو ڈیل دی تھی وہ بہت کمزور ڈیل تھی، بہت سارے پیسے ان کے حوالے کر دیے، ان کے اوپر سے سینکشن جو ہے نا رسپائٹ ہٹا دیے گئے، سینکشن ریلیف مل گئی ان کو، اور ساتھ ہی ان کو یہ بھی اجازت مل گئی کہ اتنے سالوں بعد آپ یہ جو ہے نارملائز ہو جائے گا آپ کا معاملہ. تو یہ آئی تھنک یہ پیچیدہ معاملہ ہے. پھر اب دوسرے پہ آتے ہیں کہ جی آپ اپنے جو بغل بچہ تنظیمیں ہیں خطے کے اندر، چاہے وہ حزب اللہ ہے، ہوتی ہیں، عراقی شیعہ ملیشیا ہیں، اسد حکومت کا تو خیر تختہ الٹ گیا، اور حماس جو ہے، یہ ان کے ساتھ آپ کا تعلق کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے. تو امریکہ کی مانگ یہ ہے کہ آپ ان جو ہے یہ جتنے ایکٹرز ہیں ان کے ساتھ ہم آپ کے تعلقات زیرو پہ تو لے جا نہیں سکتے. ٹھیک ہے، یہ تو ریئلسٹک ہی نہیں ہے. اور پھر یہ اس خطے میں ایک حقیقت کے طور پہ جو ہے نا کہ حقیقت ہیں. تو آگے چل کے مستقبل میں کیا سچویشن ہوگی؟ تو اس میں امریکہ کی ایک سمپل سی ڈیمانڈ ہے کہ آپ ان کو اسلحہ نہ فراہم کریں. یعنی اس وقت بات چیت چل رہی ہے، جیسے بالفرض ہم اگر حزب اللہ کی بات لے لیں، کیونکہ وہ سب سے بڑی پریمیئر پراکسی ہے ایران کی، بلکہ حزب اللہ کو بنائے اسلامک ریولوشنری گارڈز کور نے ہے، تو یہ ایک ایکسٹینشن ہے جو ہے نا اس رежیم کی. تو ان کو کہیں کہ آپ سیاسی جماعت کے طور پہ، ایک سوشل موومنٹ کے طور پہ، آپ جو ہے جو لبنان کا دستور ہے اس کے تحت جو ہے آپ آپریٹ کریں. ٹھیک ہے، لیکن آپ اسلحہ نہیں رکھ سکتے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے لیے ایکسیپشن کریٹ ہو جائے کہ باقی تمام جو دھڑے ہیں وہ ان کی کوئی ملیشیا نہیں ہو سکتی لیکن آپ کی ملیشیا رہے گی. تو جو اپنا لیبنیز آرمڈ فورسز ہیں وہ ملک کا دفاع کریں. اگر آپ کو اسرائیل سے خطرہ ہے، کسی سے بھی خطرہ ہے، تو آپ جو ہے ایک ملیشیا کے ہاتھ میں ہتھیار نہیں ہونے چاہیے. تو یہ بھی ایک مانگ ہے. اب یہ کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، یہ بھی دیکھنا ہے. پھر بات آ کے جو سب سے پیچیدہ جو مسئلہ ہے جس کا کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق جغرافیہ کے ساتھ ہے، وہ یہ ہے کہ اب وہ جینی از آؤٹ آف دا باٹل. جو پہلے جو چیز جس کو ہم ہائپوتھیٹیکل یا تھیوریٹیکل سمجھتے تھے کہ جی اگر ایران پہ حملہ ہوا تو پھر وہ خلیج فارس کے جو عرب ممالک ہیں ان پہ حملہ کرے گا، اب وہ ہو چکا. اب وہ اس کو کیسے نارملائز ہونے سے روکا جائے، کیونکہ ایشو جیوگرافی کا ہے. کہ اگر ایران کہہ بھی دے کہ جی ہم آئندہ دوبارہ یہ نہیں کریں گے، کوئی سمجھوتا ہو جائے، کاغذی کارروائی ہو جائے، تو کاغذی کارروائی کے اوپر تو ممالک جو ہیں وہ اپنی نیشنل سیکیورٹی کا مطلب جو مستقبل ہے وہ اس پہ تو اسٹیبلش نہیں کرتے نا. تو یہ تو ایک خطرہ رہے گا کہ ہاں بھائی جو ہے، کیونکہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیپس آن بالسٹک مسلس، مطلب اس کا مطلب کیا ہے، آپ کیسے اس کو جو ہے نا اسٹیبلش کریں گے؟ یہ تو جب تک آپ کسی رژیم کو پوری طریقے سے جو ہے کمزور نہیں کر دیتے، ان کے گھٹنے نہیں ٹیک دیتے، تب تک یہ آپ امپوز نہیں کر سکتے. تو اب اس کے اوپر بھی لین دین ہے کہ کس طریقے سے جو ہے یہ مسئلہ حل کیا جائے. سو آئی تھنک یہ دیرینہ مسئلہ ہے. یہ کوئی مطلب کچھ ہفتے، مہینے یا سالوں کا ایشو نہیں ہے. یہ کئی سالوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ دہائیوں کا معاملہ ہے. یہ چلتا رہے گا.